السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 1 ستمبر 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے پھر لیا آسام سی ایم کو ریمانڈ پر، فرقہ پرستوں کو دیا منہ توڑ جواب۔ مولانا ارشد مدنی نے دہلی میں ایک اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آسام کے مسلمان وزیر اعلیٰ آسام کی پالیسیوں سے شدید پریشان ہیں۔ جمعیت علماء صوبہ دہلی کا یہ اجلاس عام میٹنگ ہال جمعیت علماء ہند مسجد چھیل پیاؤ ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں دہلی کے علماء، ائمہ، مدارس کے ذمہ داران اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کلیدی اور تفصیلی خطاب مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کا ہوا، جس میں انہوں نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے بطور خاص آسام کے وزیر اعلیٰ کی فرقہ پرست ذہنیت پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح سے ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق برتی جا رہی ہے، یہ جمہوری اور سیکولر ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ آسام کا وزیر اعلیٰ سیاسی مفاد کی خاطر مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ کبھی آسام کی شہریت کی بنیاد 1971 کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں جمعیت علماء ہند کو سپریم کورٹ سے کامیابی ملی تھی۔ کبھی مسلمانوں کے مکانوں کو بلڈوزر کرا کر ان کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، جس کے خلاف جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم تو پہلے دن ہی سے یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی بقا اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہندو مسلم یکجہتی کے ایجنڈے پر چلا جائے۔ فرقہ پرستی سے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ دو قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہوئے متحدہ قومیت کی تائید کی اور ملک کی تقسیم کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے ہندوستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس ملک میں بسنے والے تمام مسلمان یہیں کے رہنے والے ہیں، کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے یہیں اسلام قبول کیا، اسی لیے جو برادریاں ہندوؤں میں ہیں وہی مسلمانوں میں بھی ہے۔ وہیں دوسری جانب ممبئی ٹرین بم دھماکوں کے الزام سے بری ہونے والے کمال احمد انصاری کو خراج عقیدت، چھوٹے بھائی نے قبر پر پڑھ کر سنایا عدالتی فیصلہ۔ اتوار کی صبح ناگپور کے جری پٹکا قبرستان میں ایک پرسکون مگر جذبات سے لبریز خراج عقیدت پیش کی گئی۔ 2006 ممبئی ٹرین بم دھماکوں کے کیس میں بری ہونے والے کمال احمد انصاری کے اہل خانہ اور قریبی افراد ان کی قبر پر جمع ہوئے اور ممبئی ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بلند آواز میں پڑھا جس نے ان کے انتقال کے 4 سال بعد ان کا نام تمام الزامات سے بری قرار دیا۔ پس منظر کیس اور سزا۔ 2006 کے ممبئی ٹرین بم دھماکوں کے کیس میں 2015 میں خصوصی مکوکا یعنی مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ عدالت نے 12 افراد کو مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں سے 5 کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جن میں کمال احمد انصاری بھی شامل تھے۔ تاہم 21 جولائی 2025 کو ممبئی ہائی کورٹ نے تمام 12 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ کے شواہد ناقابل اعتماد ہے، گواہوں کی شناخت مشکوک ہے اور اعترافی بیانات میں سنگین خامیاں پائی گئی۔ اس وقت انصاری کا انتقال ہو چکا تھا اور مقدمے کی اپیل زیر سماعت تھی۔ کمال احمد انصاری کی زندگی اور گرفتاری۔ کمال احمد انصاری بہار کے مدھوبنی ضلع کے ایک یومیہ مزدور تھے۔ وہ ایک چھوٹے ٹھیکے پر چکن یعنی مرغی کا کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ سبزی بھی فروخت کرتے تھے۔ اسی آمدنی سے وہ بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ 2006 میں ان کی گرفتاری ہوئی اور وہ 16 سال تک جیل میں قید رہے۔ 2021 میں کووڈ-19 وبا کے دوران ان کا انتقال ناگپور سینٹرل جیل میں ہو گیا۔ اہل خانہ اور ساتھیوں کا رد عمل۔ کمال کے چھوٹے بھائی جمال احمد جو اس تقریب کے لیے دہلی سے آئے تھے، اپنے بھائی کی قبر کے پاس کھڑے اشک بار نظر آئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالواحد شیخ بھی موجود تھے، جو اسی کیس میں واحد ایسے ملزم تھے جو خصوصی عدالت سے 1 دہائی قبل بری ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شیخ نے کہا عدالت نے انہیں بری کر دیا، لیکن وہ 16 سال کون واپس کرے گا؟ ان کے بچے باپ کے بغیر بڑے ہوئے اور ان کی بیوی نے بدنامی کے سائے میں زندگی گزاری۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بھرپور بحث کی ضرورت ہے۔ مختلف ہائی پروفائل کیسز میں بے گناہ ثابت ہونے پر ان کے ساتھ کیسے انصاف ہو، یہ سوال پوچھا جانا بہت ضروری ہے۔
وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ قبائلی کامن سول کوڈ کے دائرے سے باہر رہیں گے مودی سرکار کی یقین دہانی۔ مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اتوار کو کہا کہ شمال مشرق اور ملک کے دیگر خطوں کے قبائلیوں کو مزوجہ یکساں سول کوڈ UCC کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا تاکہ وہ اپنے نظام کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے۔ یہاں RSS سے منسلک بنیاسی کلیان آشرم کی طرف سے منعقد ایک پروگرام میں انہوں نے اس معاملے پر مرکزی حکومت کے موقف کو واضح کیا اور کہا کہ کچھ لوگ ان دنوں سوشل میڈیا پر عجیب ماحول بنا رہے ہیں اور مرکز کے خلاف بحث چھیڑ رہے ہیں۔ رجیجو نے ایک مرکزی وزیر کے طور پر میں اپنی حکومت کا موقف بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہماری حکومت اور پارٹی یعنی BJP آئین کے مطابق ملک میں یکساں سول کوڈ لانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ جب فوجداری قانون سب کے لیے یکساں ہے تو پھر دیوانی قانون سب کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ ریاستوں نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر نے مزید کہا، لیکن ہم نے واضح طور پر کہا کہ قبائلیوں کو اس سے مستثنی رکھا جائے گا۔ قبائلیوں کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کی آزادی دی جائے۔ یکساں سول کوڈ شیڈول 5 شمال مشرقی اور ملک کے دیگر قبائلی علاقوں میں لاگو نہیں ہوگا۔ وہیں آخر میں ایک اہم رپورٹ بھی سنتے چلے۔ پردھان منتری نریندر مودی اور چینی صدر کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں معلومات دی۔ انہوں نے کہا، دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے بالاتر ہیں اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مصری نے کہا، وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس کے لیے تیانجن کے دورے پر ہے۔ وزیر اعظم کا آج صبح کا پہلا پروگرام چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ ملاقات تھی۔ ہم نے اس ملاقات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری ملاقات ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ دو طرفہ تعلقات کی ترقی کے لیے اسٹریٹجک رہنما خطوط اور دونوں فریقوں کی جانب سے حاصل کیے جانے والے کچھ اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ خارجہ سیکرٹری نے کہا، وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دونوں ممالک بنیادی طور پر اپنے گھریلو ترقی کے اہداف پر مرکوز ہیں اور اس میں وہ حریفوں کے بجائے شراکت دار ہیں۔ ان کے درمیان اتفاق رائے کا ایک عنصر یہ تھا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان ایک مستحکم اور خوشگوار تعلقات دونوں ممالک میں رہنے والے 2.8 بلین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے بالاتر ہیں اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام YouTube چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔